نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا تسبیح و تمجید تکبیر و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک اور مدبر ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات اس حضرت انسان کے اوپر کیے ہیں جن میں سے سب سے بڑا احسان دین اسلام کے طور پر ہے اور یہ دین اسلام اس انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا انتظام کیا اور وحی اپنے انبیاء اور رسول پر نازل کی لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر جنہوں نے کما حق کہو یہ دین ہم تک پہنچایا خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں سید المرسلین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں توحید کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی جمعات میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے اور سب سے اہم چیز
اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک آدمی کو علم ہونا چاہیے کہ توحید کا مفہوم کیا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جہاں یہ عقیدہ توحید آدمی کا خراب ہوتا ہے اور آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں کے اندر یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ وہ جانتے ہیں کہ عبادت کا مستحق اللہ ہے، عبادت کا حقدار اور عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شرک کے اندر غرق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے اعمال جو غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ آج کے خطبے کے اندر عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کے اندر کون سے امور ہیں، کون سے اعمال ہیں، کون سے افعال ہیں، ان کے اوپر بات کی جائے گی تاکہ ایک مسلمان کو معلوم ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں اگر یہ عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عبادتی امور خالص اللہ کے لیے۔ اگر وہ غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے، عبادت میں شرک ہے۔ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے۔ نماز عبادات میں افضل ترین عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے اعمال اور افعال ہیں جو عبادت کے اندر گنے جاتے ہیں اور ان کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے عبادت یا عبادت اس کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، سر خم ہو جانا، تابع ہو جانا، کسی چیز کو مان لینا، اس کا معنی ہے عبادت۔ اور عبادت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے تابع ہو جائیں، اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائیں، اللہ کی شریعت کے تابع ہو جائیں۔ اللہ نے جو کام کرنے کو کہے ہیں ہم ان کو کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ یہ لغت کے اعتبار سے کہ تابع ہو جانا، مان لینا، کسی چیز کو تسلیم کرنا، جھک جانا، عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنا یہ عبادت ہے۔ لیکن شریعت میں، دین اسلام میں عبادت کا معنی کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرے وہ عبادت ہے، اور جنہیں کرنے کا حکم دے وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اب وہ عبادات کیسی ہو سکتی ہیں؟ وہ عبادات اقوال کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں اور افعال کے اعتبار سے بھی۔ آدمی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ عبادت ہے۔ اور نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو عبادت ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور باطنی بھی۔ دل میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ سے امید رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ اقوال اور افعال کے اعتبار سے ظاہری اور باطنی دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جامع ایک عبادت کے حوالے سے تعریف ہوئی۔ اب دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کے حوالے سے، قرآن اور حدیث کے اندر عبادت کے اندر شمار کی گئی ہیں۔ ساری کی ساری باتیں یا چیزیں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو اہم ترین چیزیں ہیں
جن عبادات کے اندر آدمی شرک کے اندر مبتلا ہے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور یہ حق کسی دوسرے کو اگر دیا گیا تو یہ پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ محبت یہ کیا ہے؟ اس کا مقام دل ہے، اور جو چیز محبوب ہو آدمی اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب جب ایک ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑے کہ یہاں اذان میں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والا مومن ہے، تو کیا وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اپنے کاروبار کے اندر بہت مصروف ہے، لیکن یہاں نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو وہ مال کمانا چھوڑ دے گا، اگر مال سے محبت ہے تو پھر وہ مال کے پیچھے لگے گا اور نماز کے وقت کو ضائع کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد یا اپنے والدین سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ کہیں دین کا معاملہ آ جائے اور وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے اسلام میں تو ہے، لیکن میرے ماں باپ، میرے بچے، رشتہ دار یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے، تو میں بھلا ان کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ میں یہ چیز کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ سے محبت ہو تو وہ دوسروں کی محبت کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ شرک ہے کیا کہ جو مقام اللہ کو دینا چاہیے محبت کے حوالے سے وہ اگر کسی اور کو دے دے، اور اس کا حق کیا ہے؟ محبت تو اللہ سے ہے، دعویٰ ہے کہ عاشق رسول ہیں، اور اللہ سے محبت کے بھی بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے، وہ پیروی کرے، وہ اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی۔ سب سے زیادہ محبت کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد والدین اور باقی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی دوسرے سے محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کا مقام ہے وہ کسی دوسرے کو دینا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پوجتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ آپ ذرا ان سے کہیں کہ آپ ان کی عبادت چھوڑ دیں اور یہ معبود حقیقی نہیں ہے، وہ غصے میں آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ہرگز اپنے معبود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہ یہ شرک ہے، یہ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتے۔ ان کی محبت ان کے دلوں میں رچ چکی ہوتی ہے، بس گئی ہوتی ہے، اور یہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آگے ایمان والوں کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے اشد، سب سے زیادہ محبت، اشد حبًا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی بات ایک طرف ہو اور اللہ کا حکم ایک طرف ہو، وہ ماں باپ کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ عظمت اور احترام کے لائق اس کے والدین ہیں۔ اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو خلاف شریعت ہو تو وہ والدین کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ دنیا کی باقی تمام چیزیں جنہیں آدمی فطرت کے اعتبار سے محبوب رکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے،
چاہے مال ہو، گھر ہو، زمین جائیداد ہو، بیوی بچے ہوں، والدین ہوں، اس کے سامنے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ ہاں اگر وہ اللہ کی محبت کو چھوڑ کر کے اپنے کاروبار میں بیوی بچے اور والدین اور رشتہ دار اور سماج اور ہمسائے یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے اور اسی کے حساب سے اپنے معاملات طے کرتا ہے، اس نے اللہ کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ تو یاد رکھیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب اگر اللہ سے وہ محبت نہیں ہے تو آدمی کو سوچنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ اس کے ایمان کے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے۔ کیوں؟ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہم بھی ایمان والے خود کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کے مقابلے میں دوسری چیزیں محبوب ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے جو تقاضا اس چیز کا کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اور اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نار سے، آگ سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک ہے۔ آدمی سوچے کہ سب سے زیادہ محبت وہ کس سے کرنے والا ہے؟ ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی عورت ہے، لڑکی ہے، کون ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے تو یاد رکھیں یہ شرک ہے۔ نمبر 2، اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یقین رکھنا، یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور توکل کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے، لیکن نظر اس کی اسباب پر نہیں ہونی چاہیے، اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ یہ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ توکل کا معنی کیا ہوا؟ کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ بیمار ہو گئے، کیا دوائی کھانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ ٹھیک کرنے والا ہے، اللہ شفا کرنے والا ہے۔ اور دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی دوائی کھاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر نہیں کھاؤ گے، نہیں جاؤ گے، کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھوک لگی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، بھوک ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کہے گا جب تک کھانا نہیں کھائے گا تو بھوک کیسے ختم ہوگی؟ تو اللہ کہاں تیرے جو معاملات ہیں یا تیرے جو امور ہیں ان میں دخل دے رہا ہے؟ ایک آدمی یہ کہے کہ پورے سال کیا پڑھنا ہے، اللہ نے جو رکھا ہوگا وہ ہو جائے گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، میں پاس ہو جاؤں گا۔ دوسرا کہے گا جب تک پڑھے گا نہیں، محنت نہیں کرے گا، کہاں پاس ہوگا؟ تیری محنت ہی سب کچھ ہے، اگر محنت کرے گا تو ہی ہوگا، نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ محنت کرے گا تو ہی ہوگا، نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو اور خود ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جاؤ، سارا کچھ صحیح ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے اور اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اور ایک بہت عمدہ مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر روایت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو اللہ پر ویسا توکل ہو، بھروسہ ہو جیسا کہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اس کا حق ہے، اللہ پر تم کما حق توکل کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ویسے عطا کرے گا۔ مثال دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ویسے عطا کرے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور آگے بتایا کہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس مثال کے اوپر کہ آدمی کو جب اللہ پہ بھروسہ ہو، توکل ہو، تو رزق کیسے عطا ہوتا ہے۔ مثال ہمارے سامنے ہے کہ پرندہ صبح نکلتا ہے خالی پیٹ ہے اور واپس لوٹتا ہے پیٹ بھر کر کے۔ اس میں کیا ہے کہ وہ نکل رہا ہے،
وہ گھونسلے سے نکل رہا ہے اور اپنے رزق کی تلاش میں اڑ رہا ہے، ایک پیڑ کے اوپر دوسرے پیڑ کے اوپر، کہیں نہ کہیں وہ اپنا رزق پا کر کے واپس آتا ہے۔ آدمی کے لیے بھی اس کے اندر مثال ہے کہ وہ اپنے رزق کو پانے کے لیے کوشش کرے، اپنے رزق کو پانے کے لیے ہاتھ پاؤں اور عقل کا استعمال کرے، لیکن بھروسہ کس پہ رکھے؟ اللہ پہ رکھے۔ اگر پرندہ مثال کے طور پہ ایک پیڑ پہ گیا، کچھ نہیں ملا اور وہیں بیٹھ گیا کہ کچھ نہیں ملا، اور اس کے ساتھ میں ایک پیڑ ایسا تھا جو پھل سے لدا ہوا تھا، لیکن وہ نا امید ہو گیا اور اسی پیڑ پر بیٹھا رہا، تو کیا حال ہوگا اس کا؟ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نکل رہا ہے کام کے لیے، کچھ نہیں بن رہا ہے، لیکن پھر بھی بھروسہ اللہ پہ، توکل اللہ پہ، اور اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرے گا۔ لیکن کمزوری کہاں ہے؟ کہ وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ ایمان کی دلیل ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ عبادت ہے۔ جو اللہ پر توکل نہیں کرتا، جو صرف یہ کہتا ہے کہ اپنا مائنڈ، اپنا ذہن، اپنی محنت اور اپنی کوشش یہی سب کچھ ہے، تو یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی بیمار ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوائی کا استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے سوائے موت کے۔ اب جب وہ دوائی کھا رہا ہے، اس کے بعد یہ کہے کہ بھائی یہ دوائی ایسی ہے جس کے اندر اثر ہے، جب کبھی بیمار ہوں گے یہی دوائی کھانا، یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہماری نظر مسبب الاسباب پہ۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ دوائی کھائی، میں ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوائی کے اندر اثر رکھا۔ کوئی ڈاکٹر کہے کہ یہ دوائی کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، اور مریض نے کھائی ٹھیک نہیں ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ دوائی کھاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن میں تو ٹھیک نہیں ہوا، ڈاکٹر کیا جواب دے گا اس کو؟ اور دوسرا ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ دوائی کھاؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جاؤ گے، اور جب واپس جائے گا تو ڈاکٹر کہہ سکتا ہے اس کو کہ ٹھیک ہے ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، اللہ نے نہیں چاہا، آپ کوئی دوسری دوائی تبدیل کر لیں یا پھر اس کو کھاتے رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر ڈال دے۔ دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد آدمی کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ بھوک لگتی ہے انسان کو، کھاتا ہے وہ کھانا، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، پھر کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے بھائی اناج میں نے لگایا تھا کھایا تو بھوک ختم ہوئی، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ جب وہ کپڑے لباس پہنتا ہے وہاں پر بھی اللہ کا شکر کرتا ہے۔ گویا کہ کوئی بھی نعمت آدمی استعمال کرے وہ اللہ کا شکر کرے۔ دوائی ہے، دوائی کو پیدا کرنے والا ہے، سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کے اندر تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ یہ بھی اللہ ہے۔ تو جب بھی آدمی کسی سبب کو اختیار کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل رکھے کہ ٹھیک ہے سبب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن مجھے فائدہ تب ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے گا، جب اللہ اس چیز کے اندر تاثیر رکھے گا تبھی جا کر کے مجھے فائدہ ہوگا۔ اگر وہ سبب اختیار نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان اسباب کو پیدا کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ سبب اختیار نہ کرنا جہالت ہے۔ کوئی کہے بیمار ہوں ٹھیک ہے اللہ ٹھیک کر دے گا، یہ جہالت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے سبب اختیار کرو۔ اب کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں وہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی صحیح بات نہیں، کفر ہے۔ اللہ پر توکل کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا یہ اسلام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری مثالوں سے یہ چیز ثابت کی ہے۔ جب مسلمان کمزور تھے اور کفار کا دبدبہ تھا، مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ زیادتیاں اور ظلم ہو رہے تھے، ایک وقت وہ بھی آیا جب مسلمان صف میں کھڑے ہو گئے، تو کیا ہوا پھر؟ مسلمانوں نے کوشش کی لیکن بھروسہ کس پہ تھا؟ اللہ پر تھا۔ ایک غیر مسلم محقق لکھتا ہے، کہتا ہے کہ شروع کا جب دور تھا مسلمانوں کا، ان لوگوں کی مینٹیلٹی اور آج کے دور کے مسلمان کی مینٹیلٹی یہ ایک دم اپوزٹ ہے۔ شروع کا جو مسلمان تھا وہ اسباب کو اختیار کرتا تھا
اور اللہ پر بھروسہ کرتا تھا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، لیکن ہم نے پورا ایفرٹ لگانا ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے سائڈ پہ بیٹھ جاؤ آرام سے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو حال آپ کو معلوم ہے کہ آج کیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرے، لیکن نظر کس پہ ہو؟ یسبب الاسباب پہ، توکل اللہ پر کرے۔ اور قرآن میں بہت مرتبہ یہ چیز مسلمانوں کو بتائی گئی ہے کہ ہمیشہ بھروسہ اللہ پہ۔ آدمی جب 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، اس کو بظاہر لگتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں، پھر وضو اور نماز، میرا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے اور یہاں سے کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس کو بھروسہ اللہ پر ہو کہ رزق دینے والا اللہ ہے، کام کو بڑھانے والا اللہ ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور میری زندگی کے تمام معاملات کو سدھارنے والا اللہ ہے، وہ بھلا کیوں پریشان ہوگا کہ اس کی دکان 15 منٹ کے لیے بند ہو جائے، یا کوئی اور کام ہے، پڑھائی میں بہت بزی ہے اور ایگزام بہت قریب ہے، بہت بڑا ایگزام ہے، وہ بنیادی چیز نماز اسلام کا رکن ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے اور یہاں سے سوچتا ہے کہ ٹائم نعوذ باللہ ٹائم ویسٹ ہو۔ لیکن بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، اور جب پوری محنت کرنے کے بعد رزلٹ میں دیکھتا ہے کہ سلیکشن نہیں ہوئی، تب وہ واپس زمین پہ گرتا ہے۔ جب بھروسہ اللہ پر ہو اس میں 2 فائدے ہیں۔ اگر اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرے گا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور کبھی کبھار آزمائش کے طور پر فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے، جیسے اس نے چاہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر میرے لیے کچھ مقدر کیا ہوگا، تقدیر میں رکھا ہوگا، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے کو مضبوطی کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسے لگے کہ فلاں لوگ ہیں، فلاں جماعت ہے اور وہ سازشیں کرتی ہیں یا کچھ اور قسم کی جو ہے تکلیف یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، ایک مسلمان کا دل گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر اسے اللہ پر بھروسہ ہے، ایک اکیلا اللہ کیا پوری کائنات پر بھاری نہیں ہے؟ پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور آپ اکیلے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ایک بڑا آفیسر آپ کے ساتھ ہو اور سب چپراسی ایک طرف ہو، وہ چپراسی لوگ، کلاس فورتھ کے لوگ آپ کا کیا بگاڑیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، ہر امر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ پر مضبوطی کے ساتھ بھروسہ اور توکل ہوگا تو ایک مسلمان نیک اعمال کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے اور زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار نہیں بلکہ آسان ہوگا۔ کیوں؟ بیمار ہوا تب بھی اللہ پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صحتیاب کرے گا۔ نقصان ہوا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کل میرا حال سدھار لے گا۔ کوئی اور کسی جان کا نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ ہی نے لے لیا، یہ سب اللہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ شرط ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم صرف اللہ پر توکل کرو۔ بھروسہ کسی اور پر کر لیا کہ فلاں پیر صاحب ہے، فلاں بزرگ ہیں اور خود ساختہ کوئی ولی اللہ ہے، وہ جیسے چاہیں گے ویسا ہوگا، اور اسی سے ڈر بھی رہا ہے اور سارا بھروسہ اسی پر کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور یا پھر اسباب کے اوپر سارا وہ ڈیپینڈ ہو گیا، یہ کروں گا تو وہ ہوگا، وہ کروں گا تو وہ ہوگا، نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا، کیا ہوتا تو ہو گیا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اسباب اختیار کریں لیکن توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ چھوڑیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ مثلا آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور کسی آدمی نے آپ کو گارنٹی دے دی کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، جیسے میں بولوں گا ویسے کرنا۔ اگر واقعی آپ نے بھروسہ کیا ہوگا آپ ویسا ہی کریں گے جیسا وہ آپ کو حکم دے گا، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ کہے گا کہ اس کے پاس جاؤ،
آپ بولیں گے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. وہ کہے گا کہ وہاں سے آ کر کے اس کے پاس جانا, آپ بولیں گے ٹھیک ہے میں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بھروسہ کیا. اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے. تو یہ صرف 2 چیزیں آج کے خطبے کے اندر میں نے ذکر کی. ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے, اور توکل بھروسہ اللہ کی ذات سے. آپ کبھی اس چیز کو محسوس کریں کہ آپ نے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے اور پورا بھروسہ اللہ پر کیا, اور جتنی آپ کی وسعت ہے, طاقت ہے, آپ اس کے لیے اس اعتبار سے اسباب کو اختیار کر رہے ہیں, آپ دنیا کے سب سے زیادہ مضبوط انسان ہوں گے. ایک آدمی لکھتا ہے کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس پوری دنیا کی حکومت ہو, ایک وہ آدمی جس کے پاس پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت ہو, اور دوسرا وہ آدمی جو اکیلا ہے, کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اس کو یہ بھروسہ اور یقین ہے کہ میں حق پر ہوں. وہ آدمی زیادہ مضبوط ہوگا جو اکیلا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں, میں صحیح بات کے ساتھ ہوں, اس آدمی کے مقابلے میں جس کے پاس پوری دنیا کی بادشاہ ہو. تو جب آپ حق کے ساتھ ہوں گے, بھروسہ آپ کا اللہ پر ہوگا, تو دنیا کے مضبوط انسانوں میں سے آپ کا شمار ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عبادات کے حوالے سے باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئندہ جمعات کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ چیزیں جو عبادات کے اندر شامل ہیں دین اسلام کے اندر, وہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات